رات کیا رہا سرکار فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، طلعت رسول اللہ کی۔ اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، حاجت رسول اللہ کی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد نے کیا فرمایا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کیا ہے اور تمہاری تجویز کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی تقدیر غالب آتی ہے، تمہاری تجویز کام آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں نے کہا ہے عبداللہ یہ تقریر کا وقت نہیں، تیری موت کا وقت ہے، تیار ہو جا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا اگرچہ میں اکیلا ہوں لیکن بہادر ابن بہادر ہوں، سردار مکہ کا فرزند ہوں، ہتھیار نہیں ڈالوں گا، لڑکے مروں گا، بہادری سے موت کو گلے لگاؤں گا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے ارادہ کیا کہ عبداللہ اکیلا ہے، وہ 70 ہیں، دوڑوں کچھ نہ کچھ تو مدد کروں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دوڑنے کا ارادہ کیا، نہ جانے کیا ہوا کہ میرے پیر آگے اٹھتے ہی نہیں، بالکل بھاری ہو گئے۔ میں نے ارادہ کیا یہاں سے کوئی پتھر وغیرہ پھینکوں تاکہ دشمنوں کو پتہ چل جائے یہ اکیلے نہیں ہیں۔ میں جس پتھر پر ہاتھ رکھتا ہوں وہ پتھر زمین میں دھنس جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، پھر میں نے ارادہ کیا چلو میں کھڑے کھڑے آواز دوں، عبداللہ گھبرانا نہیں، ہم تیری مدد کو آ رہے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب آواز دینے لگا تو ایسے لگا جیسے کسی نے میرا گلا دبا دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عاشقان نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب عبداللہ کی، جناب وہب کو مدد کرنے پر اس لیے قادر نہ ہونے دیا تھا کہ کل وہب لوگوں کو یہ نہ کہتے پھریں کہ عبداللہ تو قتل ہو جاتا اگر میں نہ بچاتا۔ میری جان کو یہ دعا دیں کہ میں نے بر وقت اس کی مدد کی۔ یہ طعنہ حضرت عبداللہ کی ذات پر آتا، براہ راست نبی پاک کی ذات پر آتا۔ میرا اللہ عز و جل یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہب جناب عبداللہ کو احسان کر کے جتلاتا۔ پھر ہم اپنے محبوب کے والد کی خود مدد کریں گے تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے میرا نبی کسی کا احسان لے کے نہیں آیا بلکہ پورے کائنات والوں کے لیے محسن بن کر کے آیا ہے۔ ادھر لڑائی شروع ہوئی، ادھر حضرت وہب عبداللہ کی زندگی سے مایوس ہو گئے، وہ اکیلے ہیں، یہ 70 ہیں۔ ادھر میرے پاک خدا عز و جل نے آواز دی جبریل، عرض کے مولا تبارک تعالیٰ کیا حکم ہے؟ فرمایا دیکھ زمین پر دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ مکہ کے جنگلات کا منظر دیکھ۔ یہودی محبوب کے والد کو، میرے محبوب کے والد کو، عبداللہ کو ختم کر کے، نور نبوت کو ختم کر کے چاہتے ہیں کہ نور نبوت کا چراغ بجھا دیا جائے۔ اے اللہ میں دیکھ رہا ہوں اب تیری منشا کیا ہے، تیرا ارادہ کیا؟ فرمایا میرے محبوب کو بچا کر اپنے حبیب، میرے محبوب کے والد کو بچا کر اپنے حبیب کے نور کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کی مولا کریم اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ارشاد؟ فرمایا جا خود بھی تلوار پکڑ لے، 3 فرشتوں کو اور ساتھ لے اور لے جا کر میرے محبوب کے والد کے دشمنوں سے دست بست لڑائی کر تاکہ پتہ چل جائے کہ رب عز و جل نے محبوب کے والد کو بچا کر اپنے نبی کے نور کی کیسی حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ادھر یہودیوں نے تلواریں جناب عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے اٹھائیں، ادھر جناب وہب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اچانک آسمانوں سے ایک نوری لشکر اترا جس نے تمام یہودیوں کے ایک لمحہ میں قتل کر کے جہنم پہنچا دیا۔ حضرات کی روایت جو میں نے بیان کر رہا ہوں یہ معارج النبوت کی جلد اول میں بھی ہے، نزہۃ المجالس کی جلد 2 میں ہے، اور مواعظ نعیمیہ کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ حضرات غور کرو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے والد کو کیسے یہودیوں سے بچایا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کفار ہیں کہ بجھا دیں اللہ تعالیٰ کے نور کو جو اپنی پھونکوں سے، اور انکار فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مگر یہ کمال تک پہنچانے
پہنچا دیں اپنے نور کو، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ تفسیر در منصور کی جلد نمبر 3 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے مراد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، جن کو کافر ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ پر وہ نور کیسے بجھ سکتا ہے جس کی رکھوالی میرا پروردگار عالم خود فرما رہا ہے؟ جس کو پروردگار عالم جس کو رکھے اسے کون چکھے؟ جب تمام یہودی قتل ہو گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ انسانی لباس میں تشریف لائے تھے، حضرت عبداللہ کو بڑے پیار سے دلاسا دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جناب ذرا احتیاط سے نکلا کریں، اللہ تعالیٰ کو آپ کی بڑی ضرورت ہے، آپ گھر تشریف لے جائیں اور اکیلے گھر سے نہ نکلا کریں، اللہ تعالیٰ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حضرت وہاب دور سے منظر دیکھ رہے تھے، جب حضرت عبداللہ کی اس طرح شان دیکھی، آپ کی خدائی حفاظت دیکھی، تو آپ گھر تشریف لائے، اپنے بیوی کا نام برہ بنت عزہ تھا، ان کو تنہائی میں بلایا، فرمایا برہ آج میں نے جو کمال دیکھا ہے عبداللہ کا، عبد المطلب کا دیکھا ہے، آج تک کسی میں نہیں دیکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ عبداللہ کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی خاص مقام ہے۔ حضرت وہاب کی بیوی نے پوچھا، حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ نے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا۔ حضرت برہ بن بڑی حیران ہوئی، واقعی عبداللہ بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں۔ حضرت وہاب نے فرمایا، برہ اگر تم مناسب سمجھو تو، اگر تم اچھا سمجھو تو عبداللہ کو اپنا دعوت بنا لیں، کیونکہ ہماری بیٹی آمنہ بھی بڑی پیاری، بڑی عقل مند، بڑے سلیقے والی، بہت خدمت گزار بیٹی ہے، باحیا بیٹی ہے۔ حضرت برہ نے کہا، میرے سرتاج میں بھی آپ کی اور آمنہ بھی آپ کی، جیسے بہتر ہو کر لیں۔ چنانچہ ادھر دونوں میاں بیوی مشورہ کر رہے ہیں، ادھر حضرت عبداللہ بھی گھر تشریف لے گئے۔ سارا واقعہ جناب عبد المطلب کو اپنے والد گرامی کو سنایا۔ آپ کے والد بڑے پریشان ہو گئے، دل میں خیال کیا کہ عبداللہ کی شادی کر دی جائے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، عبداللہ عرض کیجیے حضور۔ فرمایا، بیٹا اگر تمہاری شادی کر دی جائے تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ حضرت عبداللہ شرم کی وجہ سے خاموش ہو کر اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب نے سوچا اب ان کی رائے کیسے معلوم کی جائے۔ حضرت عبد المطلب نے ایک طریقہ سوچا، حضرت عبداللہ کے دوستوں کو بلایا اور ان کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ کسی طریقے سے عبداللہ کی رائے پوچھیں کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ حضرت عبداللہ نے مکہ شریف کے ان تمام نوجوانوں کو بلا کر کے ان سے پوچھا اور کہا یہ کہ تمہیں اپنے دوست کے بارے میں معلوم کر کے آنا ہے، اور اگر تم نے یہ چیز معلوم کر کے مجھے بتا دی عبداللہ سے تو میں تم کو انعام دوں گا۔ سردار مکہ ہیں آپ، حکم فرمائیں، آپ کے حکم پر عمل کرتے کے لیے حضرت مطلب نے فرمایا، اگر آپ لوگ اپنے دوست سے پوچھ کر کے ہی صرف بتا دیں تو تم کو انعام سے مالا مال کروں گا۔ تو جناب عبداللہ کی خدمت میں تمام دوست نوجوان آئے، اور آنے کے بعد چند باتوں کے بعد دوستوں نے پوچھا، عبداللہ کیا آپ شادی نہیں کریں گے؟ حضرت عبداللہ مسکرا پڑے، فرمایا میری شادی تو ہو گئی ہے، اب دوسری شادی کیسی؟ سارے دوست حیران، عبداللہ کیا کہہ رہے ہو؟ شادی ہو گئی، نہ بارات، نہ شادی کے رسم و رواج، نہ رشتہ دار، نہ ہم آئے، کیسے شادی ہوئی؟ کب ہوئی؟ کس طرح ہوئی؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا، بھائی میری بات پوری سنو، میں آگے پھر آگے بولنا۔ انہوں نے کہا سنائیے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، رات کو جب میں سویا تو خواب میں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم، میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اور فرمایا بیٹا عبداللہ، میں نے عرض کی جی حضور۔ فرمایا بیٹا میں نے تمہیں مبارک ہو اور تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں۔ میں نے عرض کی حضور کس بات کی؟ فرمایا بیٹا اللہ تعالیٰ نے تیرا نکاح عرش معلیٰ پر وہب بن عبد مناف کی بیٹی آمنہ بیوی کے ساتھ کر دیا ہے، اب اپنے والدین کو بتا دو، وہ اس بات کا اعلان وہب بن عبد مناف کے مکان پر چل کر دیں۔ اور جب دونوں دوستوں نے یہ بات سنی تو بڑے خوش ہوئے، جناب عبداللہ سے اٹھ کر سیدھے حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور آ کر کے تمام بات بتائی۔ حضرت عبد المطلب بہت زیادہ خوش ہوئے اور بہت خوش ہوئے، اور خوشی میں تمام نوجوانوں کو 10 سیر بہترین کھجوریں، 20 دینار انہوں نے انعام میں ان کو عطا فرمائے، اور 20 دینار بطور انعام کے عطا فرمائے۔ یہ انعام آج سے 14 سال پہلے ایک بہت بڑا انعام تھا۔ حضرت عبد المطلب نے تمام خاندانوں کو بلایا، ان کو عبداللہ کا خواب سنایا، مشورہ کیا اس سلسلے میں کیا قدم اٹھایا جائے۔ تمام خاندان والوں نے کہا جناب ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ چند آدمی ساتھ لے کر وہاب کے گھر چلے جائیں، رشتہ مانگ کر پتہ کر لیں، ساری حقیقت کا پتہ لگ جائے گا، اگر خواب صحیح ہوا تو رشتہ مل جائے گا، اگر نہ ہوا تو انکار ہو جائے گا۔ اور کیا ہونا ہے؟ حضرت عبد المطلب چند مؤذن مکہ کو ساتھ لے کر حضرت وہاب کے گھر پر تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، من دق الباب، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، انا عبد المطلب، میں عبد المطلب ہوں۔
دروازہ کھلا، حضرت وہاب دوڑتے ہوئے آئے، تشریف لائے، فرمایا مرحبا اہلا و سہلا، مرحبا اہلا و سہلا، خوش آمدید، ویلکم، جو بھی خوشی کے الفاظ تھے حضرت وہاب نے کہے، تمام مہمانوں کو بٹھایا، اس دور کے مطابق خدمت کی، پھر پیار سے پوچھا آج کیسی کرم نوازی فرمائی ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا وہاب، ہم آپ سے اپنے بیٹے کے لیے، آپ کی بیٹی آمنہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، لیکن خیال کرنا یہ رشتہ لینے کے لیے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں آیا، بلکہ کعبہ شریف کے معمار اللہ تعالیٰ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر آئے ہیں، سوچ کر جواب دینا۔ پھر سارا خواب سنایا۔ جب خواب ختم ہوا تو حضرت وہاب نے فرمایا اے سردار مکہ، مجھے قسم ہے خدا رب لم یزل کی، یہی خواب میں نے بھی رات دیکھا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بتا گئے ہیں، میں تو بڑا بےتاب تھا کہ کب آپ آتے ہیں، اگر زمانے کے دستوروں کا پاس نہ ہوتا تو میں خود چل کر آتا، بیٹی کا رشتہ طے کرتا، لیکن دستور یہ ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں، اس لیے میں خاموش ہوں، لیکن مجھے یقین تھا جو بشارت مجھے ہوتی ہے یقین آپ کو بھی ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبدالمطلب یہ سن کر بڑے خوش ہوئے، فرمایا واہ، پھر دیر کس بات کی، آپ تاریخ مقرر کریں، ہم بارات لے کر آئیں گے۔ حضرت وہاب نے اپنے احباب سے مشورہ کرنے کے بعد عبدالمطلب کے ان کو 9 ذی الحجہ بروز پیر کی تاریخ مقرر کر دی، اور حضرت مطلب واپس گھر تشریف لایا، تمام احباب رشتہ داروں کو تاریخ سے آگاہ کیا، شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ پھر شادی بھی سردار مکہ کے لخت جگر، تمام مکے والے خوش ہوق تھے کہ حضرت عبداللہ بھی گھر والے بن جائیں گے۔ شادی کا دن آ گیا، تاریخ آ گئی، تمام رشتہ دار، برادری اور جتنے بھی قبیلے کے لوگ تھے سب کے سب اکٹھا ہو گئے۔ حضرات شادی کا منظر کیا ہے وہ انشاءاللہ العزیز آگے بیان فرمائیں گے۔ پروردگار نے بولنے میں یا ہم سے کوئی بولنے میں غلطی ہو گئی، خامی غلطی ہو، میرے مولا اسے معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شفاعت عطا فرما، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔